السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر الله إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، إنما نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام و برادران اسلام، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو شعبان المعظم کا آخری جمعہ نصیب فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ کو دینی باتیں سنانے اور سننے کا موقع دیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کے ساتھ
مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کا کرم اور فضل اور احسان اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کی ہے کہ ہم اور آپ کو پھر دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ اب 2-3 دن 4 دن کے بعد ہم سب پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے درمیان میں گئے رمضان سے لے کر اب تک کے رمضان تک اب تک بہت سارے لوگ موجود نہیں ہیں، کسی کے بھائی موجود نہیں ہیں، کسی کے باپ موجود نہیں ہیں، کسی کے بیٹے موجود نہیں ہیں۔ موت آئی اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر مزید ایک انعام سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی۔ ہم اور آپ بھی اسی عمر کے تھے جو ہمارے بھائی چلے گئے، ہم اور آپ اسی عمر کے ہیں جو ہمارے ماں باپ تھے جو چلے گئے، ہمارے بچے یہی عمر کے تھے جو ہم اور آپ کی عمریں چل رہی ہیں، وہ نہ رہے ہم رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک مزید احسان کا معاملہ کیا ہے، مزید اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا ہے کہ رمضان المبارک ان کو نصیب نہیں ہوا، تمہیں نصیب ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اور آپ رجب کے مہینے سے ایک دعا آپ لوگوں نے کی ہیں اور سنے بھی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے تھے، صحابہ کرام خود یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح رمضان نہیں ہے۔ رمضان کی فضیلت کچھ اور ہے اور دوسرے مہینوں کی فضیلت کچھ اور ہے۔ حالانکہ 12 مہینے بھی اللہ نے ہی بنایا، لیکن اللہ خود کہتے ہیں کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے اور خصوصیت کا مہینہ ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لفظ رمضان کی کچھ باتیں لکھی ہیں۔ رمضان میں را ما ضاد الف نون، اس میں را ایک حروف، میم ایک حروف ہے، ضاد ایک حروف ہے، الف ایک حروف ہے، نون ایک حروف ہے۔ غور کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رمضان رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے، غمخواری والا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حدیث کو رمضان سے پہلے بیان صحابہ کرام کے سامنے کیے ہیں۔ اس حدیث کی راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بھی یہ حدیث بیان کی ہے، اور شعب الایمان ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو پہلا حرف ہے را، یہ رحمت الہی، اس کے متعلق جو لفظ رمضان، یہ رمضان یہ قرآن کا الفاظ ہے، شہر رمضان، رمضان یہ قرآنی الفاظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان نام روزے کا رکھا ہے، اور لفظ رمضان را یہ رحمت الہی کا مہینہ ہے۔ را سے مطلب کیا ہوا؟ رحمت الہی کا مہینہ ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ رحمت کا مہینہ ہے۔
جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا اشرا مغفرت کا، تیسرا اشرا جہنم سے نجات کا، خلاصی کا، آزادی کا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ را کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت الہی کا مہینہ ہے، رحمت الہی کا مہینہ ہے۔ اب رحمت الہی جن کے اوپر نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بندے خدا اللہ کے نزدیک وہ محبوب بن جاتے ہیں، اور رحمت سب کے اوپر نہیں اترتے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ نے ہم اور آپ کو رمضان دیتا ہے کہ 11 مہینے تمہارے ادھر ادھر میں گزر جاتے ہیں، تم بالکل بیابان اور ویران کی طرح ہو جاتے ہو، تمہارا دل گندا اور پراگندہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تم گناہ کرتے کرتے تمہارے دل کے ساتھ ساتھ پورے جسم غلاظت میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ اس سے تمہیں پاک کرنے کے لیے میں نے رمضان دیا، میں اس لیے دیا کہ تمہارے اوپر میں رحمت الہی، میں اپنی رحمت خاص تمہارے اوپر نظر کر کے، تمہارے اوپر اتار کر کے، تمہاری غلاظت کو، نجاست کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے اور طرح کی برائیوں کو، ساری چیزوں کو میں مٹا دوں۔ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو انسان نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اگر نہ ہو تو پھر وہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ اللہ کے احکام سے دور ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہے اور پھر ان سے اللہ ناراض بھی ہے۔ اللہ اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ جیسے بھائی بھائی میں نفرت ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو جھگڑا تو ایک تو رحمت سے دور ہونے کی ایک علامت ہے۔ جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول کو پسند نہیں ہے، پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے۔ جب رحمت سے دور ہو جاتے ہیں تو دونوں بھائیوں کے دلوں سے ملنے کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ اب دونوں بھائی لعنت کے شکار ہوتے ہیں، ان کے اوپر رحمت نہیں ہوتی۔ اب وہ آدمی ادھر وہ بھائی ادھر لعنت کے مستحق ہے اور وہ بھائی ادھر لعنت کے مستحق ہے، تو وہ دونوں بھائی کے اوپر رحمت نہیں اترتی ہے، جس کی بنیاد پر دونوں بھائی کے دل کے اندر دن بدن نفرتیں اور اجاگر کرتی چلی جاتی ہیں، محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ انبن ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے کبھی اونچی بات، کبھی نیچی بات، کبھی یہ بات، کبھی وہ بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے، اور اللہ خود معاف کرنے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اگر ہم اور آپ کو پکڑنا چاہے تو ہم ایک قدم، ہمارے قدم اٹھا نہیں سکتے ہیں، ہم ایک زبان سے ایک بول بول نہیں سکتے ہیں، ایک دانہ ہم کھا کر اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے ہیں، ایک گھونٹ پانی اپنے پیٹ میں ڈال نہیں سکتے ہیں اگر اللہ اپنی پکڑ میں ہم اور آپ کو پکڑ لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کی پہلا جو لفظ ہے را، حرف جو ہے را، یہ رحمت الہی، یعنی جس کو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آتا ہے وہ پہلا اشرا رحمت کا ہے۔ اب رحمت کس کے اوپر ہوگی؟ جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں، رمضان کی استقبال کرتے ہیں، رمضان گزارنے کے لیے ایک شیڈول بناتے ہیں، رمضان گزارنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے، ایک فہرست بناتا ہے کہ مجھے رمضان المبارک جب آ جائے گا ہم فلاں وقت میں ہم کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر اس طرح اپنے آپ کو شیڈول تیار کرتا ہے، فہرست تیار کرتا ہے، پھر ان کے اوپر شروع رمضان کی پہلی ساعت سے لے کر ان کے اوپر رحمت خداوندی اترنی شروع ہو جاتی ہے۔
بیاہ شادی ہو تو ہم اور آپ ایک فہرست مضمون تیار کرتے ہیں، کئی دن پہلے اس کا خاکہ تیار ہوتا ہے، پھر چیزوں کی فہرست بنتی ہے، ہم اور آپ دکانوں میں جاتے ہیں، کیا کیا خریدنا ہے وہ خرید لیتے ہیں تاکہ ہمیں وقت مقررہ پر کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارا وقت گزر جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیاہ شادی یا کوئی اور ہمارے تقریبوں کے تعلق سے اگر ہم آپ اس سے پہلے کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی فہرست تیار نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں، تو لا محالہ پریشانی تو آئے گی، مصیبت آئے گی، لعن طعن ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپ جس کو دعوت دیے ہیں وہ آئیں گے، آپ کے اوپر برا بھلا کہا جائے گا، آپ کی عزت نہیں کی جائے گی، آپ کی بے عزتی ہوگی، عوام میں، معاشرے میں، بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، سب میں آپ کی بے عزتی ہوگی۔ عقل مندی تو یہی ہے کہ آپ اپنی تقریب سے پہلے تیاری کر لیتے، آپ نے تیاری نہیں کی تو تیاری نہ کرنے کی وجہ سے نظام آپ کا درہم برہم ہو گیا، نظام آپ کا بدل گیا۔ اگر آپ تیاری کر لیتے تو آپ کا نظام اچھا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے بیان کرتے تھے کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ اور رحمت والا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو وہ رات پا لے گا، اس رات میں جو عبادت کر لے گا وہ گویا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ وہ عبادت کر لیں گے، جس کو انا انزلناہ کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمت خداوندی انہی کے اوپر نازل ہوگی جو تیاری کرتے ہیں، جو اپنی فہرست بناتے ہیں، جو ایک نظام بناتے ہیں کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اپنے کاموں میں تخفیف کریں اور وقت کو بنائیں، جیسے ہم آپ اپنے اپنے گھروں میں ایک وقت بناتے ہیں، جیسے آپ نے عام طور پر مدارس میں، مکاتب میں، کالجوں میں اور پھر اسی طرح ہوٹلوں کا ایک نظام ہوتا ہے، کالجوں کا ایک نظام ہوتا ہے، ایسے جہاں پر طلبہ قیام طعام رہتے ہیں وہاں پر ایک فہرست بنائی جاتی ہے، ایک نظام بنایا جاتا ہے، اس نظام کے تحت کام جب ہوتے ہیں تو کام مکمل ہوتے ہیں، نظام درہم برہم نہیں ہوتا ہے، انسان صرف اپنے اپنے وقت پر وہ کام کرتا چلا جاتا ہے اور پھر اس سے برکتیں، رحمتیں ان کو خود بخود ان کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، ہم اور آپ اب تک کوئی تیاری نہیں کی، دیکھا جاتا ہے دن بہ دن نمازوں کی تعداد بڑھنا چاہیے اور کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑے دن سے دیکھ رہا ہوں پہلے 2-3 صفیں نمازوں کی ہوتی تھی، لیکن آپ کی صفیں کم ہو گئی، 1.5 صف ہو گئی، 2 صف ہو گئی، 1 صف کے آدمی جو مکمل نماز پڑھنے والے تھے اب رمضان کے قریب زمانے میں آپ اپنی نمازوں کو کیوں کم کر دیے؟ آپ کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے، آپ کا نظام بگڑ رہا ہے، آپ اپنی فہرست کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، آپ اپنی فہرست کو بنائیے۔ اگر رحمت خداوندی نازل اگر کرنا ہے ہم اور آپ کو، اپنے آپ کو بخشوانا ہے، اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے ہم اور آپ کو پاک ہونا ہے، اپنے آپ کو خطاؤں سے پاک ہونا ہے، ہمارے اندر کی غلاظت کو نکال کر پھینکنا ہے، تو ہم اور آپ ایک فہرست کی نظام بنانا ہوگا۔ اگر
ہم اور آپ نہیں بنائیں گے جیسے ہم اور آپ کی زندگی آج گزر رہی ہے، 11 مہینے سے گزر رہی تھی، ایسے ہی رمضان آئے گا، گزر جائے گا، پھر ہم اور آپ رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے، پھر اللہ آج جیسے ناراض ہے ویسے ہی کل پھر ہمارے ناراض ہوں گے۔ ہم اور آپ ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت ہم اور آپ بے ایمان مر کر بچ کر مر نہ جائے، بے ایمان بن کر مر نہ جائے، اس لیے ہم اور آپ کو ایک نظام بنانا ہوگا۔ اب نظام کیا ہے؟ ابھی سے آپ شروع کر دیں، توبہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنے لوگ تھے اس دنیا میں آج ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہم ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے پھر دوبارہ تو رمضان دے رہا ہے، میرے لیے تو رحمت اتارنا چاہ رہا ہے، مجھے تو پاک کرنا چاہ رہا ہے، مجھے تو اپنے گناہوں سے گناہوں کے دلدل سے نکال کر اپنے غصے میں لینا چاہ رہا ہے۔ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے، شکر ادا کریں۔ یہ تیاری ہے، تقریبوں کی تیاری الگ ہوتی ہے، اس تقریب کی تیاری الگ ہے، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، صرف نیت کریں، صرف نیت کریں اور پھر چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کریں اور نمازوں کی پابندی اب سے شروع کر دیں اور 2 رکعت نفلوں کی بڑھوتری کر لیں اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے اس میں اور زیادتی کر لیں، تب اب ہر انسان کے پاس رحمت خداوندی اترے گی۔ رحمت خداوندی جب اترتی ہے تو انسان اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کا جو پہلا لفظ ہے رو، یہ رحمت خداوندی اس کا مطلب ہے، اور یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔ دوسرا لفظ اس میں میم، ایک آدمی بولتا ہے رمضان، رمضان نہیں ہے، رمضان ہے، را زبر را میم زبر ما، رمضان ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا رمضان، اس میں میم زبر ما، اس سے میم زبر ما کا مطلب ہے محبت الہی کا مہینہ ہے۔ اب اس پر غور کیجئے، یہ محبت الہی کا مہینہ، ایسے تو محبت ہر آن ہر وقت ہر انسان سے اللہ کرتا ہے، لیکن ہوتا ہے ایک خصوصی محبت، خصوصی محبت، اعزازی محبت، انعامی محبت۔ یہ محبت اس بندے پر ہوتی ہے جو اپنے شیڈول کو تیار کر کے رحمت خداوندی میں غوطہ لگا رہا ہے اور اس کو اپنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں وہ انسان فنا ہو جاتا ہے۔ محبت الہی، محبت الہی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ محبت الہی جس کو مل جاتی ہے پھر وہ انسان کامیاب ہے۔ جیسے ہم اور آپ کسی دوست سے آپ نے محبت کی، یا آپ نے کسی منسٹر سے محبت کیا اور وہ منسٹر آپ سے بھی محبت کرے تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، نہیں ہم تو بڑے آدمی کا دوست ہیں، ہم تو منسٹر کا دوست ہیں، مجھے پر کوئی اگر انگلی اٹھائے گا تو انگلی ان کی مڑوڑ دی جائے گی، توڑ دی جائے گی، ان کی سخت ان کی طاقت میرے اوپر نہیں چلے گی، کیونکہ میرے اوپر منسٹر صاحب کا ہاتھ ہے، وہ میرے سے محبت کرتے ہیں، اگر کوئی میرے اوپر انگلی اٹھائے گا تو میں شکایت کروں گا، پھر منسٹر اس سے بدلہ لے لے گا، ہم اور آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو رمضان المبارک میں محبت الہی کسی کو مل جائے میرے دوستوں بزرگوں، پھر اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مخلوق محبت الہی میں گرفتار ہے، ہر مخلوق۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
تصویر بیان کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا، کسی کے توصیف کو بیان کرنا، کسی کے بڑائی کو بیان کرنا، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ وہ محبت کرنے والی ذات ان سے بھی محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر ان کی زبان سے، ان کی قول سے، ان کے فعل سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے رہنے سے، ان کے سہنے سے، ان کے بولنے سے، ان کے چلنے سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ محبت الہی میں شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت الہی میں چلا جاتا ہے، محبت الہی کے حقدار بن جاتے ہیں، اللہ جب ان سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ کے سامنے مثال مشہور ہے صحابہ کرام کی، نبیوں کی، رسولوں کی، اولیاء اللہ کی، کتب کی، ابدال کی، دین کی خدمت کرنے والوں کی، علماء امت کی، اکابرین کی، متقدمین علماء کی، متاخرین علماء کی، یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ اللہ سے وہ محبت کرتے تھے اور ان سے بھی اللہ محبت کرتے تھے۔ جب محبت کرے، جب محبت الہی میں داخل ہو گئے پھر تو کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جب اللہ کا ایک انسان ہو جاتا ہے، محبت الہی ان کے خون کے قطرے قطرے میں بس جاتا ہے تو وہ انسان پھر زبان ان کی ہوتی ہے، بول اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے لیکن پکڑنا میرا ہو جاتا ہے، پاؤں ان کے ہوتے ہیں لیکن ان کا چلنے کا رفتار میرا ہو جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا جب اللہ کے بن جاتے ہیں تو اللہ خود کہتے ہیں کہ زبان میں بن جاتا ہوں، آنکھ میں بن جاتا ہوں، ہاتھ میں بن جاتا ہوں، پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ہو گئے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کو اپنا بنانے کا مہینہ ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے کا مہینہ ہے۔ اور اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ رمضان کا میم یہ دلالت کرتی ہے کہ میم محبت الہی کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ نے روزے کا مہینے کو رمضان کہا ہے۔ تیسرا لفظ ہے اس میں زوج، ضمانت کا، ضمانت الہی کا مہینہ ہے، ضمانت الہی، اللہ کی ضمانت میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں اس بات سے سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی کسی کے اوپر کہے کہ میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، ایک آدمی قرض کی دلدل میں پھنس گیا اور ایک بڑا آدمی آیا، بھائی دیکھو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جس سے بھی قرض لی ہے اس کا قرض میں ادا کروں گا، میں ضمانت لیتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان اپنے آپ کو مطمئن ہو جاتا ہے، ان کا دل اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے میری قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ضمانت کسی اور نے لے لی ہے، اب وہ ادا کر دے گا، میں ضمانت میں آ چکا ہوں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اگر وہ شغول اور نظام بنانے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ ضمانت الہی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب ضمانت الہی میں جب آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے، مصیبتیں نہیں آتی ہے۔ تو ضمانت الہی رمضان المبارک میں خصوصی طور پر وہ بندے مومن کو ملتا ہے جو اللہ کے گھر کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ کے مہینے یعنی رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، برائی سے بچتا ہے، ساری چیزیں بالائے طاق رکھ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ضمانت الہی کے مستحق بن جاتا ہے۔ تین حروف آپ کے سامنے ہیں، اب چوتھا حروف ہے اس میں، ذات کے بعد الف ہے، ذات کے بعد الف ہے، امان
الہی، الف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں جو الف ہے، را میم ذات کے بعد الف ہے، یہ امان الہی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ امان الہی، اللہ کی امان، اللہ کی امان، اللہ کی مدد میں آ جاتا ہے، اللہ کی نصرت میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اگر کسی قسم کی آسمانی ہو، زمینی ہو، انسانی ہو، جناتی ہو، شیطانی ہو، کسی قسم کی ان کے اوپر اگر آفت آنے والی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں رمضان کے لفظ الف سے کہ میں ان کو اپنے امان میں لے لیتا ہوں، میں ان کو اپنے امان میں لے لیتا ہوں۔ جب ان کے اوپر آفت آنے والی ہوتی ہے میں ان کو بچا لیتا ہوں، مصیبت سے بچا لیتا ہوں، پریشانی سے بچا لیتا ہوں، تکلیف سے بچا لیتا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الف جو ہے یہ امان الہی کا مہینہ ہے، اور واقعی ہے جو روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ اور دیگر تمام طرح کے برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی امان میں آتا ہے تو پھر وہ انسان کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں گرفت ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی پانچویں لفظ ہے اس میں نون، نعمت الہی کا مہینہ۔ اب بتائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ کتنا بڑا نعمت کا مہینہ ہے، کتنا بڑا احسان کا مہینہ ہے، کتنا بڑا اکرام کا مہینہ ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ اس میں یہ مہینہ میں اسی لیے دیا ہو کہ تم نے جو 11 مہینہ برائی کیے ہو، خطا کیے ہو، بھول چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں سے میں تمہیں پاک کرنے کے لیے میں یہ نعمت عظمیٰ تمہیں دے کر میں پاک کرنا چاہتا ہوں، میں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ تو رمضان کے نور سے پتہ چلا کہ یہ نعمت الہی کا مہینہ ہے۔ نعمت الہی یہ ہر انسان کو میسر نہیں ہوتی ہے، ہر انسان کو میسر نہیں ہوتی ہے، اس لیے نعمت الہی وہی انسان پر میسر ہوگا جو میں نے پہلا لفظ، دوسرا لفظ، تیسرا، چوتھا، پھر پانچویں پر جب انسان پہنچتا ہے تو ان کے اوپر نعمت عظمیٰ کا وہ شکار ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اور نعمت الہی جس کے اوپر اترنی شروع ہو جاتی ہے تو وہ انسان پھر گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو جان، مال، تن، من، دھن ساری چیزیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو آپ کے سامنے میں نے یہ 5 لفظ کی تفصیلی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں بھی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی انسان اس دنیا کے اندر بستے تھے، ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے اوپر ہی کوئی نیا احکام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پرانے ہیں جو پہلے کے انسانوں پر تھے، آج وہ تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے لعلکم تتقون، اس سے مقصد صرف یہی ہے کہ تم تقوی اور طہارت کو اپنے آپ کو تقوی طہارت پیدا کرو، یعنی اپنے اندر کی غلاظت کو نکالو، نفرتوں کو نکالو، گناہوں کو چھوڑو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں مل جائے تو 4 کام کثرت سے کر لینا۔ ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا، دوسری چیز استغفار کی کثرت کرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو توفیق دی روزہ رکھنے کی، ہمیں آپ کو توفیق دی تراویح پڑھنے کی، ہمیں آپ کو توفیق دی نفلیں پڑھنے کی، فرائض تو ہم آپ پڑھیں گے ہی، نفلیں پڑھنے کی، ان سب کے علاوہ اگر انسان برائی سے رکتا ہے، برائی سے رکتا ہے، روزہ فرض ہے اپنی جگہ ہے، تراویح اپنی جگہ ہے،
یہ سب کو معلوم ہے اور سب لوگ پڑھتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مسلمان پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بہت سارے مسلمان 11 مہینہ کبھی رمضان کبھی نماز کے لیے نہیں آئے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں تراویح میں ضرور شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ اور تراویح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل یہ مقصود نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو، تم تراویح پڑھو، صرف مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم اپنے آپ کو برائی سے الگ کر لو، تمہارے دلوں کے اندر کی برائی نکل جائے، اللہ کی محبت میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ۔ اور یہ ساری چیزیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ سے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ رمضان المبارک کا جو ہم اور آپ کو پہلا جمعہ ملے گا، اس میں بھی کچھ تفصیلی باتیں ہوں گی، پھر لگاتار ہوتی رہیں گی، اور صبح میں بھی درس ہوتا ہے، اس میں بھی آپ آنے کی کوشش کریں، بیٹھنے کی کوشش کریں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹھنے کی برکت سے مجھے ہدایت مل جائے، مجھے بھی نیکی کی توفیق مل جائے۔ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں اب تک میں نے جو بات کہی ہے، سب سے پہلے تو مجھے اللہ توفیق دے گا، ضرور دے گا، بعد میں آپ کو دے گا۔ تو بہرحال آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گئی جمعہ آپ کے سامنے چند باتیں مسجد کے تعلق سے رکھی گئی تھی، آپ کے سامنے پھر آج ایک جمعہ پھر آپ کے سامنے پھر اعلان بحیثیت اعلان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ہر نفلی عبادتیں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کی عبادتیں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ کے لیے لٹانے کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں میرے دوستوں، پھر ہم اور آپ کا درجہ کیا ہوگا وہ اللہ عالم۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہمارا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ ہمارے کمائیوں میں کمی نہیں کرتا ہے بلکہ اور دیتا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جمع رکھتے ہیں، اللہ ہم اور آپ کو اور زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ دے کر تو دیکھیے۔ تو میرے دوستوں کل گئی جمعہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی کہ 13-14 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ کے سامنے وہ اخراجات آپ کے سامنے ہیں، کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں پر مصلیان کرام 350 یا 300 آدمی کی تعداد ہے، اگر 60-70 آدمی اگر 10-10 ہزار روپے 15-15 ہزار روپے اگر بانٹ لیں تو میرے دوست بہت بڑی آسانی اور بہت بڑی رقم تیار ہو سکتی ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں دے سکتے، اگر 300 آدمی بھی کہ میرا بھی حصہ لگے، اور لگنا بھی چاہیے، چھوٹے آدمی بھی ان کے بھی پیسہ لگنا چاہیے، بڑے آدمی کی بھی پیسہ لگنا چاہیے، ایک مالی کے دکان کی بھی لگنی چاہیے، اور جو مزدوری کرتے ہیں ان کے بھی پیسے لگنے چاہیے۔ اگر اس حساب سے 300 آدمی کی رقم اگر جوڑا جائے 1000 1500 2000 3000 روپے بھی اگر آپ نے مسجد کے لیے دے دی تو 13-14 لاکھ روپے جمع ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور سب کے لیے آسان بھی ہے اور کام بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ اس لیے میں امید کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے پہلے مالک دکان یا خود مختار ہے، جو اعلیٰ قسم سے آپ کو تجارت دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور وہ ذمہ داروں تک پہنچ کر آپ اپنے خیال کا اظہار کریں کہ میرے طرف سے فلاں چیز یا فلاں اتنے رقم میں اپنی طرف سے دوں گا، میرے ماں باپ نہیں ہے، میں باپ کے نام سے، میں ماں کے نام سے، فلاں رشتہ دار کے نام سے، یا آپ کو جس سے محبت ہے ان کے نام سے، یا اپنے لیے ذخیرے آخرت کے لیے آپ اپنے لیے نام لکھائیں اور پھر ذمہ داروں تک اپنی خیال کا اظہار کریں۔ بہرحال آپ لوگ سمجھدار ہیں، برادر اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھر جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کا گھر بناتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کو امان دیتا ہے، پریشانیوں سے ان کو نجات دیتا ہے، ان کی کمائیوں میں برکت دیتا ہے۔ اس لیے میں امید کے ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ اور ایک صاحب الحمدللہ مجھے پتہ چلا، نام لینا نہیں چاہتا، وہ 1 لاکھ روپے دے بھی چکے ہیں، اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، اور بہت سارے لوگ بھی دیے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال میں امید کے ساتھ
میں آپ حضرات سے پھر التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے حوصلے کو بڑا کر کے، اپنی ہمت کو بڑا کر کے، اپنی طاقت کو اللہ کے سامنے رکھے کہ میری طاقت کی حیثیت تو کچھ نہیں ہے، برحال حضرت ابو بکر کو سامنے رکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ اعلان کیا گیا، حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں سوچا کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے پیٹ کا کیا ہوگا، میرے بچیوں کا، میرے بیویوں کا کیا ہوگا، بلکہ سب سے پہلے ہمارے نبی کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے سارا مال ہمارے نبی کے سامنے لے جا کر ڈھیر کر دیے۔ تو میرے دوستوں، ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں۔ جب ہمارے مقتدا، جب ہمارے رہبر ایسے کرے ہیں تو ہم آپ بھی اگر کریں گے جیسے ان کی زندگی میں برکات ہوئی، جیسے ان کی زندگی میں اللہ کا سلام آیا، تو میرے دوستوں ہم اور آپ کو بھی سلام ملے گا، ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ میں ہر امید کے ساتھ پھر آپ حضرات سے اور ایک مرتبہ درخواست کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ہمت کو آگے کرتے ہوئے ہمارے ذمہ داروں تک آپ پہنچ کر اپنے خیال کا اظہار کریں اور جو رقم بن سکے آپ پہنچائیں تاکہ جلد کام شروع ہو جائے، تاکہ بارش ہونے سے پہلے وہ کام مکمل ہو جائے۔ اگر بارش شروع ہو جائے تو یہ جو دائیں طرف آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی چھتوں سے پانی نیچے اترتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ چھت ہم اور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سے پہلے اگر ہم لوگ اس کی تیاری کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی امان میں ہم اور آپ کو لے لے۔ برحال دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔